السلام علیکم۔ نبی کریم کے ظاہری وصال مبارک کے تقریباً 10 یوم کے بعد ایک اعرابی بیابان سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہیں سلام کیا اور نبی کریم کے وصال مبارک پر غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے نبی کریم کے وصی کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا اور حضرت علی کو سلام کیا۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا مظہر۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ اعرابی نے کہا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے نبی کریم نے خبر دی ہے اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے دکھائی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں نبی کریم سے جو کچھ تمہارے بارے میں سنا ہے تم سے بیان کروں۔ اعرابی نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی ابن ابی طالب اور میں نبی کریم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اعرابی نے کہا الحمدللہ۔ حضرت علی نے فرمایا تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مظہر ہے۔ تم نے اپنی قوم کو نبی کریم کی وصیت کی خبر دی تھی اور نبی کریم کی جمیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور، گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کرے گا، مساکین اور یتیموں کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے خود پیوند لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا، ناحق قتل اور سود سے منع کرے گا، خاتم الانبیاء ہوگا، 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اور رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، حج بیت اللہ کرے گا۔ گر وہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس امر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ پھر جب نبی کریم کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانے سے خلاصی ہوئی، اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائی گئی کہ اے مظہر، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے اور تم ان کے صحابہ کرام میں سے ہو۔ مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روضہ انور کی زیارت کر، اور اس طرح تو منازل طے کر کے اب یہاں آ پہنچا ہے۔ اعرابی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے علی، آپ کو اس واقعے کی کیسے خبر ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے نبی کریم نے خبر دی ہے اور فرمایا کہ میرے وصال کے بعد مظہر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو تو میرا سلام پہنچا دینا۔ مظہر نے جب نبی کریم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، آپ مجھے ان سوالات کے جواب دیں۔ حضرت علی نے فرمایا تم سوالات کرو۔ چنانچہ مظہر نے حضرت علی سے کچھ اس طرح کے سوال پوچھے، وہ کون سا نر ہے جس کے باپ اور ماں نہیں؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ وہ کون سی چیز ہے جو رسول ہے، نہ جن ہے، نہ انسان ہے اور نہ ہی فرشتوں میں سے ہے، چوپائیوں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو؟ ایسی قبر جس نے قبر والے کو بھی سیر کرائی ہو، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو، ایسا جسم جس نے بار کھایا پھر کبھی نہیں کھایا، زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور قیامت تک نہیں چمکے گا، ایسا پتھر جس سے زندہ کی پیدائش ہوئی، وہ عورت جس سے 3 ساتھ میں ایک لڑکی کی ولادت ہوئی، 2 ساکن جو حرکت نہیں کر سکتے، 2 متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، 2 دوست جو دشمن نہیں ہوتے، 2 دشمن جو دوست نہیں ہوتے۔ شے کیا ہے؟ لا شے کیا ہے؟ رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنتی ہے؟ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ حضرت علی نے ان سوالات کے نہایت تفصیل سے جواب دیے اور فرمایا جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے، جس کے ماں باپ نہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے، اور وہ نر جس کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ جو جنات، انسانوں اور فرشتوں میں سے نہیں تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کرائی وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں 3 دن تک رکھا اور سمندر کے اطراف میں پھرتی رہی، اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا چیونٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی، دوسری چونٹیاں ایک ستون پر چڑھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر سر پر تھا۔ اس چونٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ خبردار، تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا، اور وہ جس نے ایک مرتبہ کھایا پیا اور اس کے بعد کبھی نہیں کھایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے جس نے جادوگر کے جادو کو ایک لقمے میں ختم کر ڈالا اور وہ
زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے زمین کو پھاڑا اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی۔ سورج اس پر چمکا، چنانچہ اس کے نیچے اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے جانے کے بعد پھر وہ مل گیا اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا، اور وہ پتھر جس پر حیوان کی ولادت ہوئی، وہ جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ دو ساکن غیر متحرک زمین اور آسمان ہے، اور تحریک سے مراد ایک ہی جگہ ہے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اور وہ دو محترک جو کبھی ساکن نہیں ہوتے چاند اور سورج ہے، اور وہ عورت جس نے 3 سات میں بچہ جنا حضرت مریم تھی کہ 3 سات میں اس سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور وہ دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے جسم اور جان ہے، اور وہ دو دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے زندگی اور موت ہے، شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جس عضو کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ مظہر نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے سوالات کے نہایت تفصیل جواب سنے تو آپ کے سر پر بوسہ دیا اور آپ کا دل خوش ہو گیا۔ جب تک کوئی بات آپ کے منہ میں بند ہے تب تک تم اس کے مالک ہو، اور جب تم اسے زبان سے ادا کر کے منہ سے نکال دیتے ہو تب وہ تمہاری بن جاتی ہے۔ عقل 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عقل طبعی اور دوسری عقل سماعی۔ انسانی عقل سماعی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا اگر اس کے پاس عقل طبعی نہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے اگر آنکھ کی بینائی نہ ہو تو سورج کی روشنی بیکار ہے۔ شریف کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرتا ہے تو وہ بہت سخت ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو وہ نرمی سے جواب دیتا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اسے اس کا کوئی نہ کوئی عیب مل جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔